اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ الحسد، حسد کہتے ہیں زوال نعمت کی تمنا کرنا۔ مثلاً کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی تو انسان سے برداشت نہ ہو، انسان کہ اس کو کیوں مل گیا ایسے، اور تمنا کیا کرنا، اس سے یہ چیز چھن جائے، دل میں یہ حسرت ہونا کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، اس سے چھن جائے۔ ایک یہ ہوتا ہے حسد، اور دوسرا کس سینس میں ہوتا ہے کہ اس سے چھن کے یہ چیز مجھے مل جائے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ حسد ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک کیا ہوتا ہے، رشک ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں آپ کسی کی نعمت کے ختم ہونے کی دعا نہیں کرتے یا تمنا نہیں ہوتی، لیکن آپ کو یہ رشک ہوتا ہے کہ جیسا اس کے پاس ہے ویسا مجھے بھی مل جائے۔ تو حاسد جو ہے وہ متکبر بھی ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے تکبر کا چیپٹر پڑھا تھا نا، تو تکبر ہی انسان سے حسد کرواتا ہے، متکبر انسان ہی حاسد ہوتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جو متکبر انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میرا اوڑھنا، میرا بچھونا، میرا سٹائل جیسا ہے ویسا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی اور کو اللہ رب العزت نے کسی معاملے میں برتری عطا کر دی ہے تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ متکبر انسان ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کہ وہ اپنی ذات کو سب سے آگے ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہے اور یہی پسند کرتا ہے کہ اس کی ذات ہی سب سے اوپر ہو، تو پھر وہ حاسد بن جاتا ہے۔ متکبر ہی پھر حاسد بن جاتا ہے۔ پھر وہ اس کو اس انسان سے حسد ہوتا ہے کہ جس کے پاس اس سے کوئی بڑی نعمت ہوتی ہے، کہ یہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی مجھے ہی ملنی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیں یہود و نصارہ کیوں نہیں ایمان لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ حسد تھا نا، حسد تھا نا کہ یہ پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں آئے، یہ نبوت، جیسے نبوت کا سلسلہ ہم ہی سے چلا آ رہا ہے، تو اب یہ بھی پیغمبر ہم ہی میں سے کیوں نہیں آئے۔ اسی طرح ابلیس میں بھی کیا تھی، میں تھی نا، تکبر تھا اس میں بھی، اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو اس نے بھی پھر حسد کی بنا پر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا نا، کہ مجھے اتنا بلند مقام ملا ہے، میں جنوں سے اٹھ کر کن میں شمار ہو گیا ہوں، فرشتوں میں شمار ہو گیا ہوں، تو اب میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، ان کو کیوں برتری مل گئی۔ اور اسی طرح دیکھیں دنیا میں پہلا قتل بھی کس بنیاد پر ہوا تھا، حسد کی بنیاد پر ہوا تھا نا۔ حابیل اور قابیل کا جو آپس میں انہوں نے قتل کیا تھا، قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا تھا، کس بنیاد پر قتل کیا تھا، حسد کی بنیاد پر قتل کیا تھا نا۔ تو حسد جو ہے وہ خوشیاں سکون کا قاتل ہوتا ہے، انسان کے اندر کے دل کے سکون کو کھا جاتا ہے، انسان کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ حاسد انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت کڑتا رہتا ہے، ہر وقت جلتا رہتا ہے، اور جو اس کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے وہ اس سے کبھی پھر لطف اندوز ہو ہی نہیں سکتا، وہ ان میں کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ لاکھوں لوگوں سے بہتر ہوتا ہے وہ انسان، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو اور لوگوں سے حسد ہوتا ہے۔ تو حسد جو ہوتا ہے وہ خوشیوں کا قاتل ہوتا ہے، سکون کا قاتل ہوتا ہے۔ اسی طرح حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے نا، کیا بن جاتا ہے، بھوسا بن جاتا ہے نا لکڑی کا۔ تو اسی طرح حاسد جو ہے وہ اپنی نیکیوں کو خود ہی برباد کر دیتا ہے حسد کر۔ اور جو حسد ہوتا ہے وہ پھر یہ نہیں کہ آپ دل میں بس حسد کرتے رہیں، وہ یہیں تک رہتا ہے۔ وہ پھر حسد آپ کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کے طنز سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کے جھگڑے سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کی نفرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ چیز یہ نہیں ہے کہ وہ بس دل تک رہے گی،
یہاں تک کہ کبیرہ گناہوں تک لے جاتا ہے. پھر آپ غیبت کرتے ہیں جس سے آپ کو حسد ہو جاتا ہے، آپ پھر جگہ جگہ بیٹھ کر اس انسان کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں. وہ سامنے آ جائے تو اس کو تانا دیا جاتا ہے. تو وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کو حسد ہوتا ہے. تو حسد کے اسباب میں سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ تکبر ہے. جس کے اندر میں ہوگی وہ لازمی حاسد ہوگا. اور پھر اسی طرح عداوت، دشمنی، نفرت، یہ چیزیں بھی دوسرے سے کیا کرواتی ہیں؟ حسد کرواتی ہیں. اور یہ انتہائی ملحق بیماری ہے، امراض القلب میں سے ہے. ایسا امراض القلب ہے کہ جو انسان کو پھر کبیرہ گناہوں کی طرف مائل کر دیتا ہے. یہاں تک کہ انسان پھر دوسرے کا قتل کرنے تک پہنچ جاتا ہے. کچھ لوگ جادو ٹونوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس سے وہ نعمت چھیننے کے لیے. حاسد حد ہر پار کر جاتا ہے. اور یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان کے اندر اس طرح سے آتی ہے کہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ دوسرے سے حسد کر رہا ہے. حسد صرف مال و دولت سے نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو زیادہ محبت مل رہی ہے، زیادہ پیار مل رہا ہے، زیادہ عزت مل رہی ہے، وہاں بھی حسد ہونے لگتا ہے. تو حسد جو ہے وہ روحانی طور پر انسان کا قاتل ہے. کہ کس طرح سے کہ جو انسان ہر وقت حسد کرتا رہتا ہے دوسروں سے، اس کے اندر ایک الگ طرح کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. اور جو حسد کرتا ہے وہ اس کا مطلب ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے. کیونکہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے، جس انسان سے حسد کیا جا رہا ہے، اس کو وہ نعمت کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی. اور اگر مجھے نہیں عطا کی تو کس نے نہیں عطا کی؟ اللہ نے نہیں عطا کی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے فیصلوں سے راضی نہیں ہوں اگر میں حسد کر رہی ہوں. تو اس کا مطلب ہے مجھے اپنے رب سے شکوہ ہے. اور جس انسان کو پھر اپنے رب سے شکوہ ہوگا، پھر وہ اللہ کی عبادت کیسے اچھے طریقے سے کر سکے گا؟ عبادت تو کیا چیز کرواتی ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا نا، محبت انسان سے عمل کرواتی ہے. تو محبت ہی نہیں ہوگی تو عبادت میں وہ روحانیت کیسے آئے گی؟ وہ جذبہ کیسے آئے گا؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کیسے ہوگا؟ تو یہ وہ بیماری ہے جو انسان کی روحانیت کو کھا جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو برابری کی بنیاد پر نہیں بنایا. کسی کو کسی درجے میں بلندی عطا کی ہے، برتری عطا کی ہے، کسی کو کسی درجے میں برتری عطا کی ہے. اور ہو سکتا ہے جس سے ہم حسد کر رہے ہیں اس کے اندر کے غم کیا کیا ہوں. ہم تو ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اور پھر جو ہمیں ملا وہ ہمارا حق نہیں ہے. کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے. جب یہ فیلنگز ہوں گی نا تو پھر انسان کے اندر نہ تکبر آ سکتا ہے، نہ حسد آ سکتا ہے. کیونکہ انسان اگر کبھی سوچے نا کہ جو مجھے چھت ملی ہے، بچے ملے ہیں، جو بھی اپنی نعمتوں کا سوچنا شروع کرے کہ میرا حق تو نہیں تھا نا، میں تو اللہ کا اتنا نافرمان بندہ یا بندی، میں تو دن میں پتہ نہیں کتنی بار اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں. تو اس کے باوجود اللہ رب العزت مجھ پر رحم کرتا ہے، مجھے عطا کرتا ہے. یہ تو سب مجھ پر کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے. جب یہ فیلنگز آتی ہے نا تو پھر انسان تو ان نعمتوں کا ہی شکر ادا نہیں کر پاتا. وہ اسی پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا، تو کہ کہاں پھر وہ کسی سے حسد کرے گا؟ کہاں پھر وہ اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہوگا؟ کہاں پھر اس کے اندر تکبر آئے گا؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا؟ کہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا. تو اس آیت کے اس حصے سے کیا بات سمجھ آتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ کیا تم اللہ کے فیصلوں سے ناراض ہو؟ کیونکہ نوازنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے نا. قال اللہ تعالی ومن شر حاسد اذا حسد. کون سی سورت کی آیت ہے؟ سورۃ الفلق. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. اب آپ حسد نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، پھر کیا کیا جائے گا؟ دعا کی جائے گی. لوگ بہت سے کام کرتے ہیں کہ حسد نہ ہو یا حاسدوں کا حسد ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے. کوئی اپنی گاڑی کے پیچھے وہ کالا جوتا باندھ لیتے ہیں، کوئی اپنے گھر کے اوپر کوئی ایسی کالی ہانڈی لگا لیتے ہیں، بچے کے کالا تل لگا دیا جاتا ہے کہ بری نظر نہ لگ جائے. مرچیں واری جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے جب یہ نظر برحق ہے، حاسد حسد کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے کیا سکھا دی ہمیں؟ کتنی خوبصورت یہ سورت سکھا دی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد. کہ میں حاسد کے حسد سے کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور پھر جادوگرنیوں کے شر سے، جو پھونکے مار کے جادو کرتی ہیں. حاسد ہی انسان کو اس سٹیج پہ لے کے جاتا ہے کہ وہ کسی پر کیا کروائے؟ جادو کروائے. تو یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی خوبصورت صورت ہے کہ جو دعا کی طرح ہے کہ اس میں ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، ہر طرح کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. کیسے؟ ایمان تو کس کا درس دیتا ہے؟ محبت کا درس دیتا ہے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ سراپا ہے. پیچھے آپ نے وہ حدیث پڑھی تھی نا، ایمان والا مومن سراپا ہے الفت ہوتا ہے، یعنی وہ محبتیں بانٹنے والا اور محبتیں سمیٹنے والا ہوتا ہے. تو پھر حاسد انسان تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے دل میں تو، ایمان والے کے دل میں تو کیا جذبہ ہوتا ہے؟ دوسروں میں خوشیاں بانٹے. اس کے دل میں تو دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس حاسد کے دل میں کیا تمنا ہوتی ہے؟ کہ وہ نعمتیں دوسروں سے چھن کے کس کو مل جائیں؟ مجھے مل جائیں. وہ سب کچھ خود سمیٹنا چاہتا ہے. تو پھر آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. اگر حسد ہے تو سمجھیں پھر ایمان نہیں ہے دل میں. اور بہت قابل غور حدیث ہے اور ڈرنے والی بات ہے کہ اگر دل میں کہیں حسد آ گیا ہے تو سمجھیں ایمان نکل گیا. پھر ایمان وہاں نہیں رہ سکتا. ان عبداللہ ابن عمرو قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل قال کل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي نقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. رواہ ابن ماجہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صاف دل زبان کا سچا. انہوں نے کیا پوچھا؟ لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر صاف دل انسان.
جس کا دل کیا ہے؟ صاف ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہے۔ کس معنی میں صاف ہے؟ کہ دل کو سرف سے دھویا ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کسی کے لیے بدگمانی نہیں ہے، کسی کے لیے برائی کا جذبہ نہیں ہے، کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، زبان کا سچا ہے۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ فرمایا وہ پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں گناہ نہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ بغض، نہ حسد۔ کہ صاف دل کون ہے؟ جو پرہیزگار ہو۔ پرہیزگار انسان کیسا ہوتا ہے؟ بچ کر رہتا ہے، ہر اس کام سے بچتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، اور کس ڈر سے بچتا ہے؟ کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ پاک صاف، جس کے دل میں گناہ نہ ہو، کوئی گناہ کا جذبہ نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ نہ ہو، کسی کے لیے برائی کا جذبہ نہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ بغض ہو، نہ ہی حسد ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس سے گیا تو آپ سے نے فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے۔ تو پاس بیٹھے صحابہ کو حیرانی ہوئی کہ آخر اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ یہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی اس شخص کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور اس کو بولنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر میں اس کے ساتھ رہ کے دیکھوں آخر کون سا اس کا کام ایسا ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اچھا، وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، دیکھتا ہے یہ بھی ویسے ہی نماز پڑھتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہی عبادات ہیں، وہی قرآن ہے، وہی ذکر اذکار ہیں، وہی سب کچھ ہے، لیکن اس کے لیے کیوں اسپیشل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ پھر آخر کار وہ اس سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ آخر ایسا کیا عمل تم کرتے ہو جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا؟ تو کہنے لگا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میرا دل سب کے لیے صاف ہوتا ہے، میں دل میں کسی کے لیے نفرت، بغض، حسد نہیں رکھتا، اور میں سب کو سچے دل سے معاف کرتا ہوں۔ تو یہ کہنے میں چھوٹی بات ہے، میرے ہسبینڈ ایسے ہیں نا، مطلب ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں، مطلب رات کو سوتے ہیں، جیسے کبھی کسی بات میری ان سے ہو جائے، کوئی انبن ہو تو رات کو سوتے کہتے ہیں اسما دل صاف کر کے سونا ہے۔ مطلب وہ منہ پہ بات کہتی، لیکن وہ ایک بندہ میں نے اپنی زندگی میں جیسے مطلب بہت لوگوں سے ملتا ہے، میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا، یہ نہیں کہ میرے ہسبینڈ ہے، مطلب ان کی یہ نیچر ہے الحمدللہ کہ وہ کہتے ہیں رات کو جب بستر پہ لیٹتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بھی میں نے سب کو معاف سب کو معاف۔ دیکھیں یہ بہت اچھی عادت ہے، اور یہ کہنے میں آسان لگتا ہے، یہ کرنے میں اتنا ہی مشکل ہے عورتوں کے لیے، کیونکہ ہم جیسی تو رات کو لیٹتی ہیں تو یاد ہی ہمیں تب آتا ہے فلاں نے میرے ساتھ ایسے، جب ہم فارغ ہو کے لیٹتی ہیں نا پھر ہمیں سب پرانی بھی یاد آتی ہیں، فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا، ہاں فلاں نے مجھے ایسے کیا تھا، پھر دماغ آگے چلنے لگتا ہے، اچھا آگے پلاننگ کیا کرنی ہے، ہاں میں تو اب اس کے ساتھ ایسے کروں گی، ہاں اس کے ساتھ نہیں ملنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فون اٹھایا اسی وقت میسیجز شروع ہو جاتے ہیں، اسی وقت غیبت شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت کالز پہ ہی شروع ہو جاتے ہیں، پاس کوئی نہیں ہے بتانے کے لیے۔ تو یہ جتنا، اسی لیے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ عبادت کر لینا یہ سب چیزیں آسان ہیں، یہ دوسرے کو معاف کرنا، دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا، اور اپنے اور درگزر کر کے پھر اپنے دل کو صاف رکھنا اس کے لیے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ دوبارہ دہرانا نہیں نا اس بات، بالکل میں یہ عادت اڈاپٹ نہیں کر سکی اتنے سالوں میں، مطلب ہم عورتیں نہیں کر سکتی۔ بس یہ ہے کہ ہم اللہ سے سچے دل سے دعا مانگیں، جو جو کمیاں ہمیں نظر آتی ہیں نا اپنی، جیسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے میں نہیں کر سکتی، دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ خوبصورت عمل کروا دے۔ اور دیکھیں یہ جتنا کرنا مشکل ہوتا ہے نا، لیکن جب آپ کر لیتے ہیں نا یہ اتنا ہی سکون دیتا ہے آپ کو، ورنہ آپ ہر وقت جلتے کڑتے رہتے ہیں، نہ آپ کو اپنی نماز میں لطف آتا ہے، نہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، نہ آپ کوئی اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ وہی چیزیں لے کے دل میں کڑتے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سزا دے رہے ہوتے ہیں، خود کو سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اصل میں دوسرے کو معاف کر دینا، اپنا دل صاف کر لینے سے ہم خود ہی صاف ہو جائیں، ہم خود ہی سکون اور اطمینان میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں
آپ کا گھر گندا ہوتا ہے، ہمارا گھر جب گندا ہوتا ہے ہم اس کو صاف کرتے ہیں تو کس کو سکون ملتا ہے؟ مشقت کون کرتا ہے گھر صاف کرنے کی؟ 10 دفعہ گندا ہوتا ہے، آپ 10 دفعہ صاف کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں نا. اس مشقت کے بعد جو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے گھر کو صاف ستھرا دیکھ کے، تو وہ سکون بھی کس کو ملتا ہے؟ خود کو ہی ملتا ہے نا. تو اسی طرح یہ دل کا معاملہ ہے. یہاں بھی باہر سے گندگی آتی ہے، بہت آتی ہے. کوئی آپ کو دن میں پتہ نہیں 1000 لوگ آپ کو پریشان کریں، بازو کا کوئی تانے کی صورت میں، کہیں سے آپ اپنی غیبت سن لیں، کہیں سے آپ اپنی کوئی برائی سن لیں، کوئی آپ کو آ کے کہہ دے فلاں تو آپ کے بارے میں ایسا کرتا ہے، تو وہ گندگی آتی جاتی ہے، دل میں جمع ہوتی جاتی ہے. تو اگر اس کی بھی ساتھ ساتھ صفائی نہیں کریں گے تو خود ہی بے چین رہیں گے، خود ہی بے سکون رہیں گے، خود ہی بیمار پڑیں گے. گھر گندا رکھیں، بیمار کون ہوتا ہے؟ خود ہی ہوتے ہیں نا. وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ شروع کہاں سے کرنا ہے. ویری گڈ. کہ پھر وہ واقعی سمجھ بھی نہیں آتی صفائی شروع کہاں سے کریں. بالکل. تو بعض اوقات دلوں میں بھی اتنا میس کریٹ ہو جاتا ہے کہ پھر سمجھ نہیں آتی کہ صفائی کہاں سے کریں. تو اگر ساتھ ساتھ صاف کرتے جائیں تو دل پھر شیشے کی طرح صاف رہے گا. پھر ہلکی سی بھی گندگی آئے گی نا تو وہ محسوس ہوگی. جب گھر بہت زیادہ گندا ہوتا ہے تو پھر آتی بھی جائے تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر گھر شیشے کی طرح صاف ہے تو ہلکی سی ڈسٹ بھی آپ کو نظر آتی ہے نا. تو اسی طرح جب اگر دل کو صاف رکھیں گے تو پھر ہلکی سی بھی گندگی نظر آئے گی. پھر ہمارا ضمیر ہمیں بتائے گا کہ یہاں میں نے غلط کیا ہے، یہاں مجھ سے غلط ہوا ہے. یا اس گندگی کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کیا چیزیں حسد پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. خود پسندی. خود پسندی کیا پیدا کرتی ہے؟ حسد پیدا کرتی ہے. اسی طرح حب مال، حب ریاست، مال کی محبت. جس کے اندر مال کی محبت ہوگی وہ برداشت ہی نہیں کر سکے گا کہ کوئی اس سے آگے نکل جائے مال و دولت میں. اسی طرح جس کو عہدے ریاست سے محبت ہوگی وہ نہیں برداشت کرتا کہ کوئی اس کے عہدے پہ آ جائے. اور دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں اسی بنیاد پر کتنے قتل ہو جاتے ہیں، کتنی جانیں چلی جاتی ہیں، اسی لالچ میں، اسی حرص میں. حسد کا علاج کس میں؟ کس میں حسد کا علاج؟ کیسے ہم اپنے آپ کو حسد سے بچا سکتے ہیں؟ کہ جیسے میں سوچوں کہ مجھے کسی سے حسد نہیں کرنا، ایسے کیسے ہوگا؟ کون سی ایسی چیز ہے جس سے میں حسد سے بچ سکتی ہوں؟ شکر. بالکل. الحمدللہ. کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں ان پر نظر رکھیں، اس پر اللہ کا دل سے شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ پھر حسد جیسی بیماری دل میں نہیں آنے پائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہماری توجہ کس طرف ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی طرف ہے. اور جب اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ ہوتی ہے انسان کی، پھر تو انسان اسی گلٹ میں رہتا ہے کہ میں اللہ تیرا شکر ادا کر ہی نہیں پا رہا، جیسا کہ حق ہے تیرے شکر ادا کرنے کا، جتنا تو نے مجھے نوازا ہے. پھر حسد نہیں آتا. ویری گڈ. اور موت اور اس کے بعد کا ذکر، موت اور اس کے بعد ہونے والے مراحل کا ذکر، موت اور قبر کی یاد، یہ بھی کیا ہے؟ حسد کا علاج ہے. کہ جب انسان اپنی موت کو یاد کرے گا، اپنے مرنے کے وقت کو یاد کرے گا کہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. آج چلتا چلتا انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، میں نے بھی یوں ہی رخصت ہو جانا ہے. تو کیا کرنا کسی سے کچھ چھین کے یا کسی کی نعمتوں سے جل کے؟ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. اس جنت کے لیے محنت کریں، اس جنت کے لیے جنت کی خواہش کریں، اس کی نعمتوں کی خواہش کریں جو ہمیشہ رہنے والی. آج ہم یہاں ہیں جن نعمتوں میں پل بھر رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اور یہ نعمتیں کب ہم سے چھن جائیں، کب ہم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہمیں تو نہیں پتہ نا. ریسنٹلی ایک ڈیتھ ہوئی ہے جس نے مجھے سچ میں ہلا دیا. ہاں جی، وہ لیڈی اکثر ہماری ادھر کلاس میں بھی آیا کرتی تھی، درس میں آیا کرتی تھی. رضالہ ان کا نام ہے.
وہ آپ کے ہوتے ہوئے نہیں آئی تھی. ان کی اتنی سڈن ڈیتھ ہوئی ہے کہ وہ خود ڈرائیو کر کے ہاسپٹل گئی ہیں. یہ ویکسم ہاسپٹل خود ڈرائیو کر کے گئی ہیں. کیا کہ اچانک سے پیٹ میں درد اٹھا. اب ہاسپٹل گئی ہیں, انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں, انہوں نے وہاں پہ طبیعت زیادہ خراب ہوگی, انہوں نے ایڈمٹ کر لیا اور ایک آدھے دن کے اندر ہی وہ آئی سی یو میں چلی گئی. اور جیسے بیچ میں ان کو تھوڑا سا ہوش آیا تو انہوں نے کیا کہا ہے, ان کے پاس ان کی جو دوست تھی ان سے بولتی ہیں کہ ایک تو کلمہ پڑھا ہے کثرت سے جب ان کی آکسیجن تھوڑی دیر کے لیے اتری ہے, اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کو اپنی دوست سے کہتی ہیں کہ مجھے نا قبر کے سوال و جواب دہراؤ میرے ساتھ نا. اب دیکھیں ایک انسان گھر سے 100 کام چھوڑ کے جاتا ہے کہ آ کے دیکھ لوں گا, 100 ذمہ داریاں اس کے سر پہ ہوتی ہیں, 100 باتیں ہوتی ہیں جو بچوں سے کہنی ہوتی ہیں, کچھ بس گئی ہیں ڈاکٹر پہ چیک اپ کروا کے ابھی گھر آ جائیں گی, لیکن پتا تھا کہ وہاں سے واپس نہیں آنا, وہاں سے واپس میری میت نے آنا ہے. اور ان کی دوست حیران ہو کے ان کو دیکھ رہی. اب دیکھیں کہ جب ان کو ہوش آیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن اتری ہے کہ اب میں بول سکتی ہوں, تو کیا کیا ہے, کلمہ کثرت سے پڑھا ہے اور قبر کی تیاری کی فکر ہے کہ مجھے کیا وہ سوال و جواب آتے ہیں. اب دیکھیں ان کی دوست ان کو پریشان ہو کر دیکھ رہی ہے, پاس بیٹھا بندہ پریشان ہو جاتا ہے نا. تو پھر انہوں نے کچھ نہیں بولا تو خود ہی سوال بولے ہیں اور خود ہی ان کے جواب بولے. اب اتنے سے وقت کے لیے کسی کو ہوش آئے تو دنیا دار تو کیا کہتا ہے, وہ بلاؤ میری بچیوں کو, میں ان کو کچھ نصیحتیں کر دوں, گھر کی کچھ باتیں بتا دوں, میرے جانے کے بعد ایسے ایسے کر لینا. نہیں, بالکل ویسے ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں سے مجھے پتا چلا بالکل کہ وہ قرآن سے جڑی ہوئی تھی نہ, ہر روز ان کی کوئی تجوید کلاس ہو رہی ہے, کوئی کون سی کلاس ہو رہی ہے, ہر وقت جو قرآن سے جڑی ہوئی تھی, اللہ سے جڑی ہوئی تھی. مجھے بھی کہا کرتی تھی کہ مجھے نا بہت اچھا لگتا ہے درس میں آ کر نا, تو آپ مجھے لازمی بتایا کریں, انوائٹ کیا کریں. تو میں ان کو اسپیشلی جب درس ہوتا تھا نا تو میں ان کو اسپیشلی میسج کرتی تھی. اور بہت نائس لیڈی تھی. بچے تھے ماشاءاللہ, بڑی بیٹیاں تھیں, اور ماشاءاللہ اتنا ان کے اندر تقویٰ, اتنی وہ پولائٹ تھی. میری صرف ایک درس میں ان سے ملاقات ہوئی تھی, اور ان کو پتہ چلا کہ میں یہاں اس کنٹری میں نیو آئی ہوں, تو ان کو کہتی ہیں, اپنے فرینڈ سے کہتی ہیں کہ عید پر اسپیشل دعوت رکھی اپنے گھر کے, اس کو کہیں کہ اپنے بچوں کو لے کر میرے گھر آئے. یہ سوچا کہ اس کی یہاں پہ پہلی عید ہے تو یہاں پہ ان کے اپنے کوئی نہیں ہے, اور کون کسی کے لیے اتنا سوچتا ہے, حالانکہ میں ان کو تو نہیں جانتی تھی. تو یہ دیکھیں یہی چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں کہ بے لوث محبت, اللہ کے بندوں سے بے لوث محبت, اللہ کی مخلوق سے بے لوث محبت, کہ آپ کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے, آپ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, لیکن ایک انسانیت کا رشتہ ہے. اور پھر اس واقعے سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں جس کو فکر ہے اپنی آخرت کی, جس کو فکر ہے اس دنیا میں اپنی قبر کی, وہی مرتے وقت اس کی تیاری میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو ساری زندگی دنیا میں لگا رہا اور مرتے وقت کہے کہ میں فٹافٹ سوال جواب دہرا لوں, اس کو یہ سوچ بھی نہیں آئے گی اس وقت, یہ خیال بھی نہیں آئے گا. کرنا چاہوں گی, جب میری فرسٹ ڈلیوری ہوئی میں یہاں نہیں آئی تھی, تو جب آپ بھی نہیں آئی ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, آپ نئے نئے ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو پرانی چیزیں بہت یاد بھی آتی ہیں, آہستہ آہستہ وہ یاد بھی دھندلی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو جب میری ڈلیوری کا ٹائم تھا, میں ڈائبیٹک تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن پہلے مجھے بلا کے انہوں نے کہا انڈیوس کر کے نا بیبی ہم نے آج ہی ڈلیور کرنا ہے. اب مجھے گھر سے امی کی بھی کال آ رہی ہے, بہنوں کی بھی, کہ تم نے نا یہ کرنا ہے, تم نے چیخیں نہیں, شور نہیں مچانا, اور یہ دعا پڑھنی ہے. پتہ ہے کہتے ہیں کہ آیت کریمہ پڑھنا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ. اور جب میری ڈلیوری ہوئی واقعی میں آیت کریمہ پڑھ رہی تھی. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں, وہ نرسز کہتی ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے, تو میں نے کہا یہ ریسائٹیشن ہے ہماری, یہ وہ کر رہی ہے. اس کے بعد اب میں سوچتی ہوں, میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, میں نے اور کسی کے بعد نہیں پڑھا, لیکن وہ فرسٹ ٹائم تھا, مجھے سب نے یہی جس نے مجھے کال کی, میری بہنوں نے, کہ تم نے یہی کرنا ہے, بس یہی کرنا ہے. تو کہتے ہیں جس چیز سے ان ٹچ رہو نا, بعد میں نہ مجھے کسی نے کہا اس طرح سے, نہ ہی میں نے سوچا, بہت اب میں یہ سوچتی اثر تو ہوتا میرے ہے. مائنڈ میں آتا ہے. دیکھیں ہماری استاذہ کہا کرتی ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں نا, آپ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں, اس وقت اپنے منہ سے ذکر نکال کے دیکھا کریں, نکلتا ہے.
کہ اور نکل جائے گا. اگر آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا, جیسے آتا ہے کہ جنت میں جو ہے سانس کی طرح ذکر نکلے گا, جیسے سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی نا, ایسے ہی. تو جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے نا, تکلیف اور بیماری میں بھی اس کی زبان سے ایسے نہیں, اس کو کوئی ایفرٹ کرنی ہی نہیں پڑتی, اس کے لیے کوئی بھاری چیز نہیں ہوتی. تو بتانے کا مقصد ہے کہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. یہ جو واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, یہ بتانے کا صرف اس چیپٹر میں یہی مقصد ہے کہ ہم حسد کرتے ہیں, اس سے چھن جائے مجھے مل جائے, اور یہاں لوگ حسد کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں نا ہم سب کہ یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. آج مجھے موت کا فرشتہ لینے آ گیا, مجھے ساری محبتیں, ساری شہرتیں, ساری دولتیں جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, جن کے لیے ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں, وہ سب یہیں رہ جانی ہے. میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جائے گا, میرے ساتھ تو یہ لباس بھی نہیں جائے گا, میرے ساتھ تو وہ چیزیں بھی نہیں جائیں گی جو میں نے پہنی ہوئی ہیں, وہ اتار لیں گے کاٹ کے بھی, صرف لباس وہ کفن جائے گا, 2 چادروں میں لپٹا کے چھوڑ آئیں گے. تو موت کی یاد بھی کیا کرتی ہے؟ حسد کو ختم کرتی ہے, حسد کا علاج ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ حسد ہے؟ حسد کی علامات کیسے پتہ چلے گا؟ کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ میں تو حسد نہیں کرتی, اللہ معاف کرے, میں تو نہیں حسد کرتی کسی سے. ہاں, اب ہم جلنا, ٹھیک ہے, شاباش, حسد کی اب ہم وہ علامات دیکھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کہیں میرے اندر تو یہ بیماری نہیں آ گئی, میرا دل تو اس مرض میں مبتلا نہیں ہو گیا. تعریف نہ کرنا کسی کی اچھی چیز. بالکل, کسی دوسرے کو ملنے والی خوشی نعمت پر خوش نہ ہونا, دوسرے کی خوشی میں خوش نہ ہونا. تو جب بھی کبھی کسی کو نعمت ملے, کسی کی آپ کے سامنے تعریف کی جا رہی ہو, کسی کو آپ سے زیادہ مرتبہ دیا جا رہا ہو, عزت دی جا رہی ہو, رسپیکٹ دی جا رہی ہو, یا کوئی بھی کسی قسم کی اس کو نعمت اور خوشی مل رہی ہو, اس میں دیکھیں کہ اگر آپ خوش ہیں, دل سے خوش ہیں, تو اس کا مطلب آپ کو حسد نہیں ہے. اور اگر آپ مصنوعی مسکراہٹ زبردستی لے کے آ رہے ہیں, خوشی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن خوشی نہیں ہے, تو پھر آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ حسد ہے. ٹھیک ہے. تو حاسد جو ہوتا ہے نا شخص, وہ اندر سے بھی کھایا ہوا ہوتا ہے, اندر سے بھی جلا ہوا ہوتا ہے, اسی لیے اس کی جلن پھر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے, اس کے طنز کی صورت میں, اس کے چڑچڑے رویے کی صورت میں, اس کی اور کیسے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے, اس کے دوسرے کے لیے غیبت کرنے کی صورت میں. اب اس کا علاج کیسے کیا جائے گا؟ کہ جب بھی کسی کی کوئی خوشی دیکھیں, کسی کی کوئی نعمت دیکھیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دعا دینی چاہیے, دل سے دعا دینی چاہیے. اور کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ کوئی حسد کرتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے, اور اپنا معاملہ کس پہ چھوڑیں گے؟ اللہ پہ چھوڑیں گے, اعراض کریں گے, اگنور کریں گے, کرتا ہے تو کرتا رہے, میرا اللہ مالک ہے. یہ اللہ نے قرآن میں علاج بتایا, فَعَارِضْ عَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَعَارِضْ عَنْهُمْ, کہ ان کو معاف کرو, ان سے درگزر کرو, یہاں تک, اور اللہ پر بھروسہ کرو یہاں تک کہ اللہ خود ہی ان کے لیے کوئی فیصلہ کر دے. لیکن ہم ایسے سوچتے ہیں, ہم ایسا نہیں سوچتے. اچھا اس لیے وہ تو ہے ہی ایسی, اس لیے ہاں میرے بارے میں. ہاں, ہم مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو زیادہ تر اموات ہیں وہ حسد کی وجہ سے ہیں. اگر آپ کپڑے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے. اور آج کے بعد سے اس میں بھی آپ نے جائزہ لینا ہے کہ کسی کی میرے سامنے تعریف کی جا رہی ہو اور مجھ سے برداشت نہ ہو, میں فوراً اس کا کوئی نیگیٹو پوائنٹ بیان کر دوں, فوراً اس کی کوئی برائی بیان کر دوں. نہیں, اتنا اچھا بھی نہیں ہے وہ, اس کے اندر یہ اور یہ ایپ پائے جاتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس شخص سے پھر کیا کرتا ہوں؟ حسد کرتا ہوں. Sometimes indirect. اب دیکھیں کہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں کہ جیسے کھانا اس کو تو اچھا کوئی کر رہے ہوتے ہیں, کسی نے تعریف کر دی, ہاں فلاں نے تو بہت اچھا کھانا بنایا تھا, فوراً آپ نے ٹوکا نہیں, ہاں اس سے اچھا تو میں بناتی ہوں. تو یہ کیا انسان کر کے بھی دکھاتا ہے. کچھ نہیں ہے, لیکن نیت ہوتی ہے کہ اگلی بار میں لے کے آؤں گی تو میں ہاں, میں کیسا تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے, پیچھے کیا ہے, آ گیا نا تکبر بھی, تکبر بھی آ گئی نا, میں کہ آ گئی نا وہ برتری, برتری آ گئی نا کہ اپنے آپ کو اوپر رکھنا ہے, اپنی ذات اوپر ہونی چاہیے. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں بہت بہت زیادہ ہے. تو دیکھیں کمپٹیشن کا نام دے دیتے ہیں. تو اس کی گہرائی میں جا کے ہم نے پورا ویک سوچنا ہے کہ کہاں کہاں میں حسد کر جاتی ہوں, کس کس سے میں حسد کر جاتی ہوں, کس کی تعریف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, کس کی خوشی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, کون مجھ سے اپنے سے آگے بڑھتا ہوا برداشت نہیں ہوتا. تو دیکھیں اگر غور کریں نا تو یہ حسد دشمنوں میں نہیں, آج کل سگے رشتوں میں پایا جاتا ہے. دشمنوں میں تو ایک الگ چیز ہے نا, وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اپنے بچوں سے آگے کسی کے بچوں کو نکلتا نہیں دیکھ سکتے. بہن بھائیوں میں آپس میں حسد ہوتا ہے, حالانکہ ایک ماں کی اولاد ہوتے ہیں, ایک خون ہوتے ہیں, اس کے باوجود ایک دوسرے کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی. آج کل کے بچوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ. تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے دعاؤں کے ذریعے, اور یہ اس طرح کی مثالیں اپنی روزمرہ زندگی میں ڈھونڈ کر تلاش کر کہ کہیں ہم تو حاسد نہیں بن رہے. اگر بن رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ ہماری ساری نیکیاں کھائی جائیں گی, ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اس کی وجہ سے. تو ان راستوں سے بچنا ہے جو ہمیں حسد کی طرف لے کے جاتے ہیں. اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے, اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا. وہ انسان کبھی حسد نہیں کر سکتا کسی دوسرے سے جو اللہ کی رضا میں راضی ہو, جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو, جو اس بات پہ راضی ہو جو میرے رب نے میرے لیے لکھ دیا, اللہ تعالیٰ میں اس پہ راضی ہوں آپ سے, میں خوش ہوں اس پہ آپ سے. وہ کبھی کسی دوسرے سے حسد نہیں کر سکتا. اور پھر دیکھیں حاسد انسان اپنے رب کے فیصلوں پر ہی راضی نہیں ہے, اپنے رب سے ہی راضی نہیں, اس کا مطلب کیونکہ دینے والی اللہ کی ذات ہے. تو دیکھا جائے تو یہ کہاں بڑا گناہ ہے. اسی لیے تو ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے, جلا دیتا ہے, جیسے لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے. بہت اچھی آپ نے مثال دی ہے کہ واقعی یہ اس موذی مرض کی طرح ہوتا ہے, جیسے بعض اوقات اندر کینسر پھیل رہا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. اب ان کو بھی ایسے ہی تھا نا اندر, مطلب پتہ ہی نہیں چلا کہ ڈائریکٹ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ بس لاسٹ اسٹیج ہے, نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. تو بعض اوقات یہ بھی اس حد تک بڑھ جاتا ہے انسان کے اندر کہ جب وہ کوئی بڑا کارنامہ ہو جاتا ہے نا, جیسے قابیل نے حابیل کو قتل ہی کر دیا, بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں اس حسد میں کس حد تک آگے بڑھ چکا تھا, کہ جب وہ کوہ آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ وہ کس طرح سے اب پہلے کوے کو مارتا ہے, پھر اس کی لاش کو مٹی کھودتا ہے اور مٹی میں چھپاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھانے کے لیے کہ اب تو میں اس کو ایسے دفناؤں. تو افسوس کرنے لگا, شرمندہ ہوا کہ میں اس کوے کی مانند ہو گیا. تو بعض اوقات انسان اس حد تک اس چیز میں آگے نکل جاتا ہے کہ اس کو احساس تب ہوتا ہے جب وہ اپنے ہاتھ سے سب کچھ کھو چکا ہوتا ہے, کہ وہ اپنے اس حسد کی وجہ سے اپنے سارے رشتے, اپنے سارے پیاروں کو اپنے سے دور ہوتا ہوا دیکھ چکا ہوتا ہے, کھو چکا ہوتا ہے اپنے رشتے, اپنے پیارے. کیونکہ اسے اور کسی چیز کی ریئلائزیشن ہوتی ہی نہیں ہے نا, وہ اسی آگ میں جل رہا ہوتا ہے نا. اب دیکھیں کوئی انسان کسی جگہ آگ لگ گیا, وہ اس میں پھنسا ہوا ہے, تو وہ تو اس سے وہ آگ کے اندر ہی جل رہا ہے نا, اس کو ارد گرد کا اور کچھ تو نظر نہیں آ رہا نا. تو اسی طرح جو حاسد انسان ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر جلتا کڑتا رہتا ہے. اب جیسے وہ پھنسا ہوا انسان وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے یہاں سے کیسے اس کو ختم کرنا ہے. تو جو حاسد انسان ہوتا ہے وہ بھی اسی کڑن میں رہتا ہے, کیسے میں اس مقام تک پہنچوں, کیسے اس کو لیٹ ڈاؤن کروں, کیسے اس سے یہ سب چھن جائے اور مجھے مل جائے.
یہ کہنے میں اس پہ فوکس ہوتا ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جاتی ہے. بالکل، اور کہنے میں یہ کتنی چیپ بات لگتی ہے کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے. حسد کا یہ مطلب ہے کہ اس سے چیز چھن جائے یہ مجھے مل جائے. لیکن حاسد انسان اصل میں یہی کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری سوچ اور ہمارا دل یہی چاہ رہا ہوتا ہے، یہ جو بات زبان سے نکالنے میں کتنی بری محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حاسد بننے سے بچائے اور ہمیں بھی حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.